السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر، پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر مبشر حسن، سیاست دان، انجینئر، ادیب، دانشور۔ جی ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مبشر حسن۔ ڈاکٹر مبشر حسن 22 جنوری 1922 کو پانی پت ہریانہ میں پیدا ہوئے اور صرف 20 سال کی عمر میں 1942 میں انہوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ پھر وہ امریکہ چلے گئے اور کولمبیا یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ ہی میں ایم ایس سی کیا، اور پھر آئیووا اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ سے سول انجینئرنگ ہی میں پی ایچ ڈی کی اور ڈاکٹر مبشر حسن کہلائے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو ڈاکٹر مبشر حسن اور جے اے رحیم ان کے ہم رکاب تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے ڈاکٹر مبشر حسن کو وزیر خزانہ بنایا۔ وزیر خزانہ کی حیثیت سے ڈاکٹر مبشر نے جہاں اور کام کیے، انہوں نے وزارت سائنس کی بنیاد رکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے معاملات کو دیکھتے رہے اور پاکستان کے ایٹم بم کی تشکیل کو آگے بڑھاتے رہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے اختلافات ہوئے تو انہیں وزارت چھوڑنی پڑی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی وفاداری تبدیل نہیں ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں دوبارہ انوالو کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس سیکرٹریٹ میں سائنس ایڈوائزر کے طور پر ساتھ رکھ لیا۔ جب پی این اے کی تحریک چلی تو اس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو کو معزول کر دیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر مبشر حسن بھی گرفتار ہوئے اور ان دونوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی ڈاکٹر مبشر حسن 7 سال جیل کاٹتے رہے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو انہیں وزارت خزانہ آفر کی گئی، اس پیشکش کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ویورز، جب میں حلقہ ارباب ذوق لاہور کا سیکرٹری تھا تو یوم مئی کے سلسلے میں ہم نے ایک خاص سیشن کیا جس میں ڈاکٹر مبشر حسن کو بطور مہمان خصوصی دعوت دی۔ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے ہمارے اجلاس میں آئے اور گفتگو کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے عہد کے بارے میں اور پاکستان کے سیاسی سین کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی اور مزدوروں کے مسائل کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کیں، ان کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ میں اپنے آرکائیو میں سے وہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ خاص کرتا ہوں قائد صدر سے، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے، جو جیسے میں پہلے کہا کہ وہ ہمارے نوجوانی کا رومانس ہیں، اور ہم نے ان کے کہے پہ اور ان کے اور اپنے مشترکہ لیڈر کے کہے پہ جو قربانیاں ہم لوگوں نے دی، ہماری نسل نے دی، اور ہم نے جو سڑکوں پر فزیکل ماریں کھائیں اور بعد میں جو ہمیں ڈسلوجنمنٹ بھی ہوئی اور جو کچھ بھی تھا، لیکن ان لوگوں کی جو کنٹریبیوشن ہماری زندگیوں میں ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ تو میں اپنے لیڈر سے، اپنے دانشور سے، اپنے رائٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شکریہ، آپ نے میری بڑی عزت افزائی کی کہ مجھے دعوت دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں نیشنلائزیشن ایک انقلابی فیصلہ تھا، اس کے بارے میں ڈاکٹر مبشر حسن نے کیا کہا؟ نیشنلائزیشن، بھٹو صاحب نے کہا بس آج کے بعد میں کوئی نیشنلائزیشن اور نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی میں بینکوں کو لے رہا ہوں۔ ہماری تیاری تھی، میں نے فون کیا اسلام آباد کہ میرے گوڈریج سے، اسٹیل کی الماری سے وہ نکالو نیشنلائزیشن کی فائل اور لا سیکرٹری کو بھیج دو کہ وہ اناؤنس کر دے، پروملگیٹ کر دے۔ فون آیا، جی لا سیکرٹری کہتا ہے کہ پروملگیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ پریزیڈنٹ تو اسلام آباد میں ہے ہی نہیں، اس کی دستخط چاہیے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پریزیڈنٹ کے بعد میں دستخط کرا لیں گے۔ جب بینک
کہ نیشنلائزیشن ہو گئی تو اب بینک کے پریزیڈنٹ مقرر کرنے تھے. ہم نے آپس میں سوچا ہوا تھا کس کس کو دعوت دینی ہے، لیکن اپوائنٹمنٹ لیٹر پر تو منسٹر کو اجازت ہی نہیں ہے دستخط کرنے کی. وہ دستخط تو سیکریٹری کر سکتا ہے، ڈپٹی سیکریٹری کر سکتا ہے، سیکشن آفیسر کر سکتا ہے، منسٹر نہیں کر سکتا. اب 31 دسمبر اور فائنانس سیکریٹری کو میں نے کہا دیکھو آج رات بینک نیشنلائز ہو جائیں گے، صبح مجھے بینکوں کے پریزیڈنٹ بنانے ہیں، تو یا تو تم صبح 6 بجے میرے گھر آ جاؤ یا یہ بلینک فارم ہے ان پہ دستخط کر دو. اس نے کہا سر میں بلینک فارم پہ دستخط کر دیتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ سین ہے، دوسرا سین ہے کہ میں بھٹو صاحب کو خط لکھتا ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں انڈسٹری میں، خاص طور پہ نیشنلائزڈ انڈسٹری میں، الفاظ تھے میرے اٹ از اے سرٹن انویٹیشن ٹو ملٹری انٹرونشن اینڈ ڈیزاسٹر. پتہ تھا مجھے پتہ تھا کہ کیا ہوگا. یہ بات ہے اگست 1974 کی. بھٹو صاحب نے جواب نہیں دیا. میں نے انہوں نے اپنی وزارت ری شفل کی، میں نے قبول نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب ذوالفقار علی بھٹو بے بس تھے. ڈاکٹر بشر حسن نے بتایا کہ وہ لمحہ کیا تھا اور وہ کیوں بے بس تھے اور کن کے ہاتھوں بے بس تھے. جب میں وزیر نہیں رہا 1974 میں تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے کچھ I want to say something which you may not like. آپ برا تو نہیں مانیں گے کہیں، لیکن نہیں. میں نے کہا سر آپ کمزور ہو رہے ہیں اور جب کمزور ہو گئے تو یہ جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کو اتار دیں گے تخت سے. تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پاور عوام کے کندھوں پر رکھیں اور افسروں کی پر نہ رکھیں. تو اس دن چودھری صاحب میں نے زندگی کا افسوس ناک ترین فقرہ سنا. بھٹو صاحب نے چپکے سے کہا ڈاکٹر what you want me to do I don't have the power to do it. اللہ اکبر. اتنا بڑا لیڈر، اتنا پاپولر لیڈر، اتنا پاورفل لیڈر، اسمبلی میں اس کی میجورٹی، اور وہ کہے کہ میرے پاس پاور نہیں ہے. اور یہ بات سچ تھی. اگر یہی بات ہے اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا طاقتور لیڈر اور رہنما بے بس ہو سکتا ہے تو پھر اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ ہم نہیں سمجھتے تھے بحیثیت وزیر. ان کو پتہ تھی کہ پاکستان میں پاور فوجی اور سول افسروں کی اور اس قانونی نظام کی ہے. 20 کے قریب وزیر اعظم بدلے ہیں، 4-5 کانسٹیٹیوشن بدلے گئے ہیں. پاور وہیں کی وہیں ہے. فوج اور سول سرونٹ اور سیکریٹریٹ اور جورسپروڈنس یہی رہتی ہے.
حکمراں آتے جاتے ہیں، اور حکمراں جو ہیں وہ جو اصلی پاور ہے اس کی پروٹیکشن میں ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. مزدوروں کی ہمارے ملک میں کیا حیثیت ہے اور ان کے کیا مسائل ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے، جانتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن سے. اب آپ نے بڑی شکایتیں کی اپنی تقریروں میں، بجا کی، مگر غلط کی. آپ نے بیان کیا کتنے ظلم ہوئے، کتنا لیبر کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. کیوں نہ ہو؟ لیبر کو زیادہ پیسے کیوں دیے جائیں؟ میں ہسپتال کیوں بناؤں؟ میرے ہسپتال بنائے بغیر یہ لوگ مر جائیں بیماریوں سے، مگر میرے لیے تو اتنے بچے پیدا کرتے ہیں کہ مجھے مزدور ملتا رہتا ہے. میں انہیں کیوں پڑھاؤں؟ ٹھیک تھا کالا باغ جو اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتا تھا، وہ سمجھتا تھا یونینز نہیں ہیں، مزدور آرگنائز نہیں کر سکتے، ہم پڑھے لکھے لوگ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے ہیں ہمارے میں سے جو مزدوروں کو یا جو مزدور نہ ہوں، نان لیبر کو آرگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ درست، لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ اس حکومت کے خلاف ریزسٹنس نہیں ہے؟ کیا اس حکومت کے خلاف مزاحمت نہیں ہے؟ اس سے بڑی مزاحمت کیا ہے کہ ہم کام ہی نہیں کرتے. سارا پاکستان گو سلو پہ چل رہا. کون مائیکل لال 8 گھنٹے کے پیسے لے کے 8 گھنٹے کام کرتا ہے، چاہے سول ہو چاہے لیبر ہو. یہ مزاحمت ہے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے سڑک پہ اور 8 مالیوں سے کام کراتا ہے، اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ چائے کے لیے، سگریٹ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. میں کیوں کام کروں؟ جو اجرت ہے وہ تو بے انصافی کی ہے. یہ ساری آبادی آپ کے ساتھ ہے اگر آپ مزاحمت کو لیڈرشپ دیں. کوئی کام نہیں کرے، کام کیوں کریں گے؟ میں اپنے مالک کو اور امیر بنانے کے لیے کام کروں؟ نہیں، میں نہیں کروں گا. کلچر، ہمارا کلچر کیا ہے؟ اس کے ہزاروں جواب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر مبشر حسن کے نزدیک کلچر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، آئیے ہم مل کر سنتے ہیں. ہم پڑھ لکھ گئے، ہمیں بولنا آ گیا، لیکن ہمارا کلچر کیا ہے؟ کوئی ہے مثال کہ پچھلے 2000 سال میں عوام نے کوئی حکومت الٹی ہو اور خود قبضہ کیا ہو حکومت پر؟ ہمارا تو تابع داری کا کلچر ہے، جی حضوری کا کلچر ہے. ہم ہر فورن غیر ملکی حکمراں کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں
اب یہ چینی آ گئے ہیں, آپ نے چینیوں کا ذکر کیا. ارے بابا, چینی تو بادشاہ کے طور پہ آئے ہیں, کوئی ملک کے طور پہ تو نہیں آئے. چینیوں کو پتہ ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم سے لے کر اور چیف آف سٹاف سے لے کر اور سارے گورنمنٹ سرونٹ سے لے کر اور پولیٹیشین سے لے کر سب ہمارا کہنا ماننے کو تیار ہے, سب ہمارا ساتھ دیں گے. سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں, ہم نے جو پروٹیکشن دی ہے اس کی وجہ سے بیٹھے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ باہر سے حملہ آور آتے رہے اور بر صغیر پر حملہ کرتے رہے, مگر کبھی بر صغیر کے لوگوں نے کسی اور ملک پر حملہ نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر بشر حسن نے بتایا. ہندوستانیوں نے باہر حملہ کرنے نہیں گئے. ارے بابا, حملہ غریب کیا کرتا ہے, یہ تو امیر لوگ تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, کلچرڈ لوگ تھے. باہر سے باربیرین آتے تھے, لٹیرے آتے تھے, بہت سے آتے تھے, آ کے مال لے جاتے تھے محمود غزنوی کی طرح. اور ہم نے حملہ نہیں کیا. پہلے کیوں ہوں گے گپتا کے زمانے میں یا اس وقت کے, مگر وہ افغانستان تو ملک ہی ایسا نہیں ہے کوئی حملہ کرے. ابھی کیوں حملہ کروں میں افغانستان, وہاں پیدا کیا ہوتا ہے؟ میں جانا چاہتا تھا سینٹرل ایشیا, مگر میرے پاس ذرائع نہیں تھے کہ یہ جو پہاڑ آتا ہے افغانستان کے بیچ میں, شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف جاتا ہے, اس کو عبور نہیں کر سکتا تھا. اس کا نام ہی ہندو کش کچھ رکھا گیا, ہندو کش, ہندو اس سے آگے نہیں بڑھا. ویری پرٹیننٹ کوشچن. آخر انگریزوں کو کیا پڑی تھی کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کرنے آتے؟ ڈاکٹر بشر حسن نے اس کا جواب دیا ہے, آپ بھی سنیے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز نے فتح کیا, ہم بھی تنگ آئے ہوئے تھے اپنے بادشاہوں سے, ہم نے بھی انگریز کا ساتھ دیا, لیکن انگریز نے فتح کیا اور اس نے جا کے اپنا نظام قائم کیا. اس نظام کے کیا بڑے مقاصد تھے؟ 3 بڑے مقاصد تھے. ایک تو اپنی سلطنت کو وسعت دینا, دوسرے اس کی دولت لوٹنا, تیسرے اس کی فوج کو دنیا کی فتح کے لیے استعمال کرنا. آئین اور قانون کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر بشر حسن اس کو اینالائز کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کا تجزیہ. جو فاتح ہے, ہم تو کبھی رہے نہیں فاتح. فاتح جو ہوتا ہے وہ آ کے اپنے فیصلہ کرتا ہے میں کس طرح حکومت کروں گا, وہ فیصلہ کرتا ہے میں اتنے صوبے بناؤں گا, میں وہاں پہ گورنر لگاؤں گا, وغیرہ وغیرہ. اس فیصلے کو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. پھر حاکم فاتح فیصلہ کرتا ہے کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے, اس کی مرضی کو لا کہا جاتا ہے. تو انگریز نے کانسٹیٹیوشن بنایا کہ یہاں میری حکومت ہوگی, ملکہ برطانیہ کی. انگریز نے فیصلہ کیا کہ یہ حکومت فوج کی ہوگی,
اور فوج کی مدد کے لیے پولیس استعمال کی جائے گی.